بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال میں کچھ مقدس ایام آتے ہیں جن میں نفل روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت کتاب و سنت میں آئی ہوئی ہے۔ ان دنوں میں سے ایک اہم دن جو بہت جلدی ہمارے درمیان جلوہ فکن ہونے والا ہے، اس دن کے روزے کی اہمیت بھی حدیث پاک میں بہت زیادہ آئی ہے۔ اس دن کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے۔ یہ عرفہ کا دن کب ہوتا ہے؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ جس دن قربانی ہوتی ہے 10ویں ذو الحجہ، اس کے ٹھیک ایک دن پہلے جو دن ہوتا ہے یعنی 9ویں ذو الحجہ کا دن، اسی دن کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے۔ عرفہ کے دن میں روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ نوافل روزوں میں عرفہ کے دن کے روزے کی بڑی اہمیت ہے۔ اچھا، اس کو عرفہ کہتے کیوں ہیں؟ چونکہ 9ویں ذی الحجہ کو تمام حجاج وہ میدان عرفات میں اکٹھا ہوتے ہیں، اور میدان عرفات میں اکٹھا ہونے کے بعد حج کے اہم رکن کو ادا کرتے ہیں، جس کے پیش نظر اس دن کو یوم عرفہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی میدان عرفات میں اکٹھا ہونے کا دن۔ تو بہرحال جو بھی ہے، اس دن میں نوافل روزہ کی کثرت کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں اس کی بڑی فضیلت بھی آئی ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عرفہ کے دن کا ایک نفل روزہ رکھے گا تو اللہ اپنے کرم سے اس کے ایک سال کے پچھلے اور ایک سال کے آئندہ تمام گناہوں کا اپنے کرم سے معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی فضیلت عرفہ کے دن کے روزے کی ہے۔ اچھا، اتنا ہی نہیں بلکہ ایک دوسری روایت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ جو شخص عرفہ کے دن میں ایک روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے 1000 دنوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی عرفہ کا ایک دن وہ 1000 دن کے برابر ہے۔ اتنا اہم دن ہے یہ، اسی لیے جب بھی یہ مقدس دن ہمارے بیچ میں آئے تو ہمیں اس کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی ایک مسئلہ اور آپ کو بتا دوں کہ عرفہ کا دن بہت اہم ہے۔ اس دن میں نفل روزہ رکھنے کی بھی بڑی اہمیت ہے، لیکن آپ یہاں پر دھیان دیں کہ خاص کر کے جن لوگوں کے اوپر فرض نماز قضا ہیں، باقی رہ گئی ہیں، جیسے عام طور سے ہماری بہنوں کے اوپر رمضان کے روزے باقی رہ جاتے ہیں ان کے مخصوص ناپاکی کے ایام کی وجہ سے، تو ان کو میں ایک مشورہ دینا چاہوں گا کہ یہ عرفہ کا دن اور نفل روزے کا دن ضرور ہے، لیکن میرا ناقص مشورہ یہی ہے کہ اس دن میں بھی ہماری بہنیں یا ہمارے وہ بھائی جن کے اوپر رمضان کے روزے باقی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ قضا روزہ رکھیں، کیونکہ اس میں ان کو ڈبل فائدہ ملے گا۔ ایک فائدہ ان کو یہ ملے گا کہ ان کے ذمے جو رمضان کے روزے باقی ہیں ان کی ادائیگی ہو جائے گی، اور دوسرا فائدہ یہ ملے گا کہ اس دن کی جو خاص برکت ہے وہ برکت بھی ان کو نصیب ہو جائے گی۔ تو پتہ چلا کہ عرفہ کا دن ہو یا سال میں کوئی بھی مقدس دن آئے، جن دنوں میں عام طور سے لوگ نفل روزہ رکھتے ہیں، ان دنوں میں قضا روزوں کا اہتمام کریں۔ ہاں، جن کے ذمے رمضان کے روزے بالکل باقی نہیں ہیں تو بلا شبہ پھر وہ نفل روزہ رکھیں، ان کے لیے اس کی فضیلت آئی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں فرض کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جب فرض کی ادائیگی مکمل ہو جائے اس کے بعد پھر نوافل کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور ایک چیز یہ بھی دھیان دیں کہ اس دن میں روزہ رکھنے کی بڑی اہمیت ضرور ہے، لیکن حجاج کرام کے لیے اس دن میں روزہ رکھنا مکروہ بتایا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے چونکہ عرفات میں پہنچنے کے بعد حاجیوں کو اس دن بہت سارے کام کرنے رہتے ہیں، میدان عرفات میں حاضر ہونا ہے، وہاں سے مزدلفہ جانا ہے، بہت سارے کام رہتے ہیں۔ تو اگر کوئی حاجی 9ویں ذو الحجہ کو روزہ رکھے گا تو کمزور پڑ جائے گا، اور ہو نہ ہو اس کمزوری کی وجہ سے اس کے حج کی ادائیگی میں بہت ساری رکاوٹیں پیش آ جائیں گی۔ اسی بنا پر حجاج کرام کو عرفہ کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ اپنے گھروں میں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان کو چاہیے کہ اس دن یا تو فرض روزے کی قضا رکھیں، یا پھر ان کو اللہ نے توفیق دیا تو نفل روزے ضرور رکھیں۔ اس مقدس دن کو گنوائیں نہ۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر اس دن آپ سے جو ہو سکے وہ روزہ رکھ کر اللہ کا قرب حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مقدس دن کو پانے اور اس دن میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔